دیکھیے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں کی پاور کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو حضور پر درود پڑھنے سے ہم کو کیا ملتا ہے، درود کی برکت، درود کے فضائل بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک سوداگر تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک دن اس سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر کے مرنے کے بعد دونوں بیٹوں نے زمین کو آدھا آدھا بانٹ لیا، گھر کو 2 حصوں میں بانٹ لیا۔ زمین کو بانٹنے میں پریشانی نہیں آئی، گھر کو بانٹنے میں پریشانی نہیں پڑی، لیکن وہ سوداگر حضور پنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس حضور کے 3 مبارک بال رکھے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ جب ان بالوں کو بانٹنے کی باری آئی تو بڑے بھائی نے ایک بال چھوٹے بھائی کو دیا، ایک اپنے پاس رکھا۔ ایک چھوٹے بھائی کو دیا اور ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ تیسرا بال بڑے بھائی نے کہا کہ اس کے 2 حصے کر لیتے ہیں، آدھا آپ رکھ لینا اور آدھا میں رکھ لوں گا۔ چھوٹا بھائی حضور سے محبت رکھا کرتا تھا، حضور پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ چھوٹے بھائی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرے بڑے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ حضور کا مبارک بال 2 حصوں میں بٹے۔ میرے نبی کے بال کو 2 حصے کیے جائیں، میرے نبی کے بال کو 2 حصوں میں بانٹا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بال مجھ کو دے دیجئے یا پھر آپ رکھ لیجئے، لیکن اس کے 2 حصے نہ کیے جائیں۔ جب بڑے بھائی نے اتنا سنا تو کہنے لگا، اگر آپ کو اتنا ہی پیار ہے، ان بالوں سے اتنی محبت ہے تو ایک کام کریں، آپ اس تیسرے بال کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور تمہارے حصے کی جو دولت ہے، جو زمین ہے، جو گھر ہے، وہ سارے کا سارا مجھ کو دے دیجئے اور اس بال کو آپ رکھ لیجئے، اس بال کو آپ رکھ لیجئے۔ جب بڑے بھائی نے اتنا کہا تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ مجھ کو آپ کا فیصلہ منظور ہے کہ آپ یہ مبارک بال مجھ کو دے دیجئے اور میرے حصے کی زمین، میرے حصے کا پیسہ، میرے حصے کا گھر اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اب چھوٹا بھائی حضور کے 3 مبارک بال لے کر کے چلنے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ چھوٹا بھائی ان 3 بالوں کو لے کر کے اپنے گھر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد جب صبح کو اٹھتا تو پہلے نماز کو ادا کیا کرتا، نماز ادا کرنے کے بعد ان مبارک بالوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے حضور پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ حضور پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ روز اس کا یہ کام تھا کہ جب سوتا تو ان بالوں کو دیکھتا اور ان کو سامنے رکھ کر کے خوشبو لگا کر کے حضور کو یاد کر کے اور حضور پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا تھا، سبحان اللہ۔ جب صبح اٹھتا تو ان بالوں کو خوشبو لگاتا، خوشبو لگانے کے بعد سامنے رکھتا اور حضور پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا تھا، سبحان اللہ۔ میرے رب کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، یہ ادا پسند آ گئی۔ دھیرے دھیرے اس کے بڑے بھائی کا تمام کاروبار کم ہونے لگا، نقصان ہونے لگا، بڑا بھائی پریشان ہونے لگا، یہاں تک کہ بڑا بھائی روڈ پر آ گیا اور چھوٹا بھائی ان بال کی برکت سے، میرے نبی کے مبارک بالوں کی برکت سے، ان بالوں کو سامنے رکھ کر کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت کی، اتنی برکت کی کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ امیر بن گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ اس سے بھی زیادہ امیر بن گیا اور بڑا بھائی روڈ پر آ گیا۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی برکت تھی، یہ درود پاک پڑھنے کی برکت تھی۔ تو آج ہم پریشان نظر آتے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کبھی جب ہم اپنے بستر پہ آرام کرتے ہیں تو نہ تو ہمیں مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، نہ مصطفیٰ پہ ہم
درود پاک پڑھا کرتے ہیں، تو وہ ان مبارک بالوں کو اپنے پاس رکھ کر ان پہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنی عزت دی، اتنی دولت دی، جس دولت کو وہ ٹھوکر مار کے آیا تھا اور ان بالوں کو سینے سے لگا کر کے لایا تھا، انہی بالوں کی برکت سے، حضور کے مبارک بالوں کی برکت سے اللہ نے اتنی دولت دی کہ وہ گاؤں میں سب سے زیادہ امیر بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہے، نبی سے محبت کرنے کی برکت سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی سے محبت کریں، پیارے نبی پہ درود پاک پڑھا کریں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب